بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فرحان اسلامک اسٹوڈیو، میرا یوٹیوب چینل۔ آج بھی علم الفقہ درس فقہ میں چند مسائل آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ نیت نماز کے اعتبار سے کچھ ایک دو ویڈیو پہلے بھی ہم جاری کر چکے ہیں۔ جب بندہ مسجد میں جائے اور امام کے پیچھے نماز شروع کرے تو ابتدا کرتے ہوئے مقتدی کے علم میں ضروری نہیں کہ یہ اسے پتہ ہو کہ امام کون ہے، اسلم ہے، اکرم ہے، کوئی کون امام ہے۔ اگر اس نے یہ نیت کی کہ اس امام کے پیچھے، تو پھر اس کا نام یا اس کی شخصیت کا تعین ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ ذہن میں رکھتا ہے کہ میں اکرم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ امام تو اکرم نہیں تھا، کوئی اور تھا، تو اس کی اقتدا صحیح ہے۔ اور اگر اس شخص کی نیت نہیں کی، یعنی اس نے نیت کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ پیچھے اس امام زید کے، اس کا لفظ نہ کہا، صرف کہا کہ پیچھے امام زید کے، اکرم کے، اسلم کے، جو بھی نام لے لیا، اس کی اقتدا کرتا ہوں، اور بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ یہ امام تو زید یا اکرم اسلم نہیں ہے، یہ تو کوئی اور صاحب ہیں، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو فرق یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ اس امام کے پیچھے اور امام کا نام بھی لے لیتا ہے، اور اگر واقعتاً وہ بندہ نہ ہو، کوئی اور بندہ ہو، اور اس کا لفظ وہ کہہ چکا ہے، تو پھر اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے اس نہیں کہا اور صرف بندے کا تعین کر دیا اور بندہ کوئی اور نکلا، تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ میں مقتدی کو یہ کنفرم نہ ہو کہ میت مرد کی ہے یا عورت کی ہے، اسے شبہ ہو، تو نیت کرتے وقت وہ کہہ لے کہ میں نماز پڑھتا ہوں امام کے ساتھ، اس میت پر جس پہ امام جنازہ پڑھا رہا ہے، جس کی امام نماز پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر اس نے نیت کی کہ میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں اس مرد کی، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو عورت ہے، یا اس نے نیت کی کہ میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں اس عورت کی، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ عورت نہیں تھی، یہ تو مرد تھا، تو نماز جائز نہ ہوئی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے حاضر جنازہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، حاضر جنازہ کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ اسی طرح اگر اس نے کسی معین میت کی نیت کر لی کہ میں اسلم کی جنازہ پڑھتا ہوں، اور بعد میں جنازہ کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو اس بندے کا جنازہ نہیں ہے، تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے نیت کی کہ اس جنازہ کی نماز پڑھتا ہوں، اور اس کے ذہن میں تھا کہ یہ فلاں شخص ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو وہ شخص نہیں تھا، کوئی اور تھا، تو اس کی نماز جنازہ درست ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر اس کے علم میں ہے کہ یہ جنازہ جو ہے یہ تو مرد کا ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ عورت کا جنازہ تھا، یا اس کے ذہن میں تھا، اس کے علم میں تھا کہ یہ عورت کا جنازہ ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ مرد کا جنازہ ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن جب اس نے اس میت پر، اس میت یعنی اشارہ کے ساتھ کہہ دیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں، تو ہو جائے گی۔
نیت کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ نماز خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شروع کی، اور پھر معاذ اللہ نماز میں ریاکاری کی آمیزش ہو گئی، ریاکاری ہو گئی، اور ریاکاری کا کچھ خیال دل میں آ گیا تو نماز ہو جائے گی، اور نیت شروع کرتے وقت جو نماز کی نیت ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر شروع اللہ کی رضا کے لیے کی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، بعد میں چاہے لوگوں کو دکھانے کا خیال بھی اس کے دل میں آ جائے۔ ریاکاری یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہے اس وجہ سے نماز پڑھ لی، اگر لوگوں کے سامنے نہ ہوتا یا لوگ موجود نہ ہوتے تو نہ پڑھتا۔ اور اگر یہ صورت ہے کہ تنہائی میں پڑھتا تو اچھی نہ پڑھتا، اور اگر لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے تو خوب اچھی نماز پڑھتا ہے، تو اس کو اصل نماز کا ثواب ہو جائے گا۔ اور یہ جو خوبی کی کوشش کر کے لوگوں کے سامنے زیادہ درست کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا ثواب اس کو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اور ریاکاری کا استحقاق بہرحال عذاب ہے، اس کو عذاب ہوگا۔ نماز تو خلوص کے ساتھ پڑھ رہا تھا کہ لوگ آ گئے، اور لوگوں کو دیکھ کر خیال ہوا کہ ریاکاری ہو جائے گی، یا وہ نماز شروع کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو دکھاوا بن جائے گا، لوگ آ جائیں گے اور ریاکاری بن جائے گی، تو اس صورت میں نماز نہ چھوڑے، نماز ادا کرے اور استغفار بھی کرے، استغفار بھی کرے۔ تو نماز کے دوران جو خیالات آ جاتے ہیں یا وسوسے آ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ نماز پڑھنی چاہیے اور وسوسوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے جیسے کہ آپ کھانا کھائیں، اور کھانا کھائیں گے تو مکھیاں آ جائیں گی، تو اب مکھیوں کی وجہ سے کھانا تو نہیں چھوڑتے نا، کھانا تو مکھیوں کو ہٹا دیتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں، یا کسی اور ایسی جگہ پہ کھانا کھاتے ہیں جہاں مکھیاں نہ آ جائیں، یا ہیں تو ان کو ہٹا لیا جائے، کوئی طریقہ کار کیا جائے۔ تو نماز کے اندر خیالات یہ بھی مکھیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے، نماز کو نہ چھوڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔